جتنی بھی آڈیو لیکس ہوئی اب تک اللہ عدلیہ نے کیا کیا اس پہ؟ اب وہ لیکس کیا؟ ارشد ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جج نے بلا کے دھمکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ تم نے لکھنا ہے. بتائیے کسی نے ایکشن لیا اس کے اوپر؟ نہیں. وہ اپنی جان سے چلے گئے لیکن اس کا نوٹس کسی نے نہیں دیا. آگے آ جائیں جناب. عمران خان اور اعظم خان کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلیں گے اس سائفر سے، کسی نے لیا نوٹس اس کا؟ چلے میں کہتا ہوں عدالتیں یہی کہہ دیں کہ یہ جھوٹی ہے، ثابت کروا دے فرنزک کے ذریعے کہ جھوٹی ہیں. ہوا کوئی ایکشن؟ کوئی نہیں. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا جو اکسا رہے ہیں ان سے کہ آپ خط لکھ دیں IMF کو تاکہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے. ہوا کوئی ایکشن؟ یہاں تو ہوش نہیں آتی کسی کو بھی. اجلاس کب ہونا ہے، استعفے منظور ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں، وہ اس کے پیٹ میں درد سب کو ہے. تو اب اس لیکس کا کیا ہوگا؟ یہ جو آڈیو ریلیز دیکھیے اس کے اوپر بہت سرعت کے ساتھ ایکشن لینا چاہیے اعلیٰ عدلیہ کو، کیونکہ عدلیہ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے. سوال ہی عدلیہ پر اٹھ رہا ہے. مجھے توقع ہے اس دفعہ کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلی دفعہ خود عدلیہ پسی ہے. ٹھیک ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں. رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹ جو ہے جو عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے اس کی آڈیو نہیں سنوائی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک فرنزک نہ ہو نہیں کرنی چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر بھی اگر خاموشی چھا گئی، اس کے اوپر بھی اگر چپ سادھ لی گئی تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایک ورسٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو گندا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو حکومت چلانی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نااہل ہے، ایک رٹا ٹرائل چلانا ہے، یہ کرپٹ ہے. یہ کچھ عدلیہ کر رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈیمارکیشن اب کلیئر ہونی چاہیے، اور عدلیہ کو اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، دیکھیں نا وہ جو ان کی ریٹنگ ہے وہ میں نے تھوڑی طے کی ہے، وہ تو فیصلے طے کرتے ہیں نا. ان کو اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کی خاطر اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنا پڑے گا. چھوڑ دیجئے یہ کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، چھوڑ دیجئے یہ کہ یہ اجلاس کس دن ہونا ہے، کب ہوگا. آج میں اس کے اوپر ہم آئیں گے جو آپ کو ایک اور مثال مجھے دینی ہے. لیکن میں اس آڈیو کے حوالے سے دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ جس کرپشن کو ختم کرنے کی عدلیہ ذمہ دار ہے اور ذمہ داری لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میرا فرض ہے، اس کے اندر کتنی بڑی داستان بیان ہوئی ہے. اس کے اندر ایک جو ہیں وہ سیکٹری ہیں اسمبلی کے، اس کے اندر ایک جو ہیں وہ بہت ہی چہیتی خاتون ہیں جس کا نام گوگی ہے. اس کے اندر کیا نہیں ہے بھائی؟ لیٹ اس سٹارٹ فرام دا فرسٹ سٹیپ. ایک تو قدم اٹھا لیں تاکہ پتہ لگے کہ فرح گوگی نے کیا کیا تھا، پتہ لگے کہ وہ جس کا نام لیا جا رہا ہے سیکٹری اسمبلی کا، اس نے کیا کیا تھا. اور عدلیہ کو اپنی ریپوٹیشن کے تحفظ میں اسے آخری منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کہ کس کو کس نے کیا کہا، اس کے اوپر کس نے کیا جواب دیا، اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوا. یہ بہت خوفناک منظرنامہ ہے. یہ میں آپ کو عرض کروں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام میں، ایک تو پاکستان کا یہ ڈیلیما ہے. اب حالات شاید اس طرف جا رہے ہیں کہ اداروں کو بھی اس طریقے سے ادارے بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے، ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ پولیس کے چیف کو اگر ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں، اگر کیس رجسٹر کرنے کا اختیار نہیں، اگر آپ نے اپنی مرضی کی JIT بنوا کے اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرنا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قانون میں دوسری دفعہ JIT بنتی نہیں ہے. خان صاحب کے معاملے میں بنی ہوئی ہے، پہلے جو بنی تھی اس کا رزلٹ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اپنی مرضی کا CPO لگوا کے ایک اور JIT بنوا لی ہے. تیسری اگر فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو آپ رجسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کون سی قانون کی بالادستی ہے بھائی؟ مجھے بتائیں ذرا. میں تو آج بہت پریشان ہوں، میں بہت ڈسٹربڈ ہوں، اور میں بڑے پرزور انداز میں عدلیہ سے اور اعلیٰ عدلیہ سے خاص طور سے اور اعلیٰ عدلیہ کی قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوڈیشری ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک عدلیہ کا احترام جو ہے اس میں رتی بھر نہ کمی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. اور اسی لیے میرا دل بھی زیادہ دکھتا ہے کہ جب اس کی تضحیق ہو رہی ہو اور عدلیہ خود خاموش بیٹھ جائے اس کے اوپر، تو میرا چلانا جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو نظر آ جائے گی. صحیح، بالکل. آپ کا جو بھی کنسرن تھا اس حوالے سے وہ میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ویورز تک. حفاظتی ضمانت کا معاملہ بھی ہے بخاری صاحب، اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے، پھر وقت جو ہے وہ کم رہ جائے گا. خان صاحب کو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہلت پر مہلت جو ہے وہ ملتی چلی جا رہی ہے. تو یہ وہی لاڈلا پن ہے جس کا آپ ذکر کیا کرتے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے اب کچھ اور وجوہات؟ دیکھیے میرے پاس تو دو کمپیریزنز ہیں. اچھا.
ایک کمپیریزن ہے جب آپ نے پچھلی حکومت کو اقتدار سے نکالا تھا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے 100 سے زیادہ پیشیاں بھگتی نیب کی. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ جسٹ سے یس اینڈ نو. جب آپ نے اس کو نکالا، اس کو کہا یو کین ناٹ بی ہیڈ آف دا پارٹی، پارٹی کے عہدے سے ہٹایا، ہٹ گئے وہ. کوئی احتجاج، کہیں سے کوئی ریزسٹنس، کہیں سے مظاہرے، کہیں سے کسی نے کہا کہ آ کے گھس کے دکھاؤ زمان پارک میں. ہوا یہ بہت سارے کیسز کے میں حوالے دے سکتا ہوں. نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوئے، جو کہا تھا اس کی سزا مل گئی نا. اس کے بعد طلال چودھری جو کہا تھا سزا مل گئی نا. صحیح. اس کے بعد دانیال عزیز جو کہا تھا سزا مل گئی نا. اور یہاں ایک بندہ جو ہے سن تک دشنام ترازی کر رہا ہے، آپ کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. اب آ جائیے آپ اس کی طرف، آپ دیکھ لیں کیا تماشا چل رہا ہے. کل سے آپ کے بالکل سامنے ہے. کل ہمیں بتایا گیا، ہمیں لگا یہ کہ نہیں جج صاحب جو ہیں وہ بھپر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ایسی کی تیسی خان صاحب کو آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے گھنٹوں کے حساب سے ریلیف دینے شروع کیے. پھر وہ معاملہ آج پہ ٹل گیا. آج صبح 9 بجے شروع ہونا تھا. ان خان صاحب نے کہا تو ہو آر یو، میں تو نہیں آنا. پھر انہوں نے کہا اچھا 12 بجے آ جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں آنا. وہ کبھی جج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے، کبھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے. گواہیاں موجود ہیں. ویڈیو ایک نکل گئی تھی کہ وہاں ٹریڈ مل کے اوپر دوڑ لگائی جاتی ہے لیکن چل نہیں سکتے وہ. تو جج نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ایمبولینس پہ آ جائیں، اسٹریچر پہ آ جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں آنا. اتنا خوف کس چیز کا ہے کہ کیا فیئر کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیئر نہیں ہے کوئی. نو 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 ہی تھنکس یہ کون ہے؟ اچھا یہ ادلی بدلی کیا چیز ہے؟ ہاؤ ڈیئر دے کال می ٹو دا کورٹ. یہ ہے ایٹیچیوڈ. دیٹ از ایٹ لیسٹ دس از واٹ از بینگ اسٹیبلشڈ that he gives a damn. یہ ایروگنس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر نہیں ہے. ایبسولوٹ ایروگنس. آپ کو میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ان اقدامات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان میں سے آدھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. دس از ناٹ رائٹ. اب 20 تاریخ کے اوپر چلی گئی جناب پیشی، ٹھیک ہے، 4 دن کا ریلیف آپ نے پھر دے دیا. اب اس بیچ میں پتا چلے گا کہ اس کے خلاف وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. ہم نے دیکھا لاہور میں یہ ہوا کہ پٹیشن تیار نہیں تھی اور سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے وہ کھلی پڑی تھی. آپ کو یاد نہیں جب دیواریں پھلانگ کے اندر گئے تھے؟ اچھا کیا مطلب؟ اچھا کا مطلب جی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا کنسرن یہ ہے، میں آج جہاں سے چلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری عدلیہ کی عظمت برقرار رہنی چاہیے. اور وہ چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی دھنے خان ہو، اس کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کیسز جعلی بن رہے ہیں یا ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ عدلیہ انصاف کرے گی. انہیں یہ توقع ہونی چاہیے. اب تک انہیں انصاف کے سوا کچھ نہیں ملا ان سے. اچھا بخاری صاحب، پھر عظمت تو اس طریقے سے بھی برقرار رہے گی نا کہ پھر اگر ایک طرف ایروگنس چل رہی ہے خان صاحب کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فیئر بھی نہیں ہے گرفتاری کا، تو پھر گرفتاری کے آرڈرز ہو بھی سکتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج کہا کہ اب عمران خان صاحب کو باہر رکھنا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو دیکھیے رانا صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے، اگر آپ اس کی اجازت دے دیں مجھے. رانا صاحب نے کہا میں ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا جب یہ 25 مئی کو آئے تھے. اچھا. پھر انہوں نے کہا جب یہ 26 نومبر کو آئے تھے میں تب بھی گرفتار کرنا چاہتا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی گرفتاری ہونی چاہیے. اور اگر 20 فروری کو ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے، نہیں گرانٹ کی جاتی، جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گی گرانٹ، تو ان کی گرفتاری ہوگی. انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سچے انسان ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تو پھر ڈر کاہے کا. تو اب 2 باتوں میں سے ایک طے ہو جانی چاہیے، یہ بہت بہادر ہے یا بہت بزدل ہے. اگر بہادر ہیں تو ہی شوڈ فیس. وہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ قانون بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. then why should he be an exception? That is the key question today. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کی رٹ برقرار رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا سٹیٹس بحال رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی عدلیہ کو لک ڈاؤن نہ کیا جائے، ذرا نمبر تو دیکھیں اٹھا کے کہاں کھڑے ہیں ہم، تو ہماری عدلیہ کو انصاف کرنا ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ملنی چاہیے، نہ کسی کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ وہ لاڈلا ہے. صحیح ہے. جب میں یا کوئی بھی جب کہتا ہے کہ فلاں فلاں کا لاڈلا ہے، خوشی سے نہیں کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، تکلیف سے کہا جاتا ہے. یہ تکلیف سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے، کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے.